حاضرین اتھے اعزام خطاب فرمان دے تے اے دوسرا اعلان فرما لو، اعلان سماعت فرما لو۔ 9 اپریل بمقام ہیلاں مجلس ادا سالانہ ہو رہی ہے، ادھے جناب قبلہ مولانا مظہر حسین صاحب مکھنا والی، علامہ علی ناصر الحسینی 3 بجے دن اپڑن دے، ڈاکٹر محمد نجفی صاحب آف اسلام آباد، ڈاکٹر منتظر مہدی آف لاہور اور عالم عباس بھٹی آف لیا۔ 9 اپریل بمقام ہیلاں، بآواز بلند صلوات۔ یہ اگلیاں صلوات پڑھیے، پچھلیاں نہیں پڑھی، سارے حضرات اچھی آواز نہ صلوات پڑھو پاکاں دی ذات تے۔ صلی علی محمد وآلِ محمد۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، زندہ و سلامت رہو۔ نعرہ رسالت، پاک مسافر شام بی بی اجر عظیم عطا فرمائے۔ پوری توانائی نہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدریہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ حضرات گرامی، انتظار دیاں گھڑیاں ختم ہو گئیاں، ہن تواڈے سامنے جناب بہر ذکر مصائب جناب سردار وسیم عباس بلوچ آف لالیاں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے، اور انہاں دے بیان دے اختتام تے تابوت جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد ہوئے دا، ماتمداری ہوئے دی، شریک ہو کے ثواب دارین حاصل کرے ہے۔ سارے حضرات مل کے اول بندے تو لے کے آخری بندے تک ہاتھ بلند کر کے پوری توانائی نال نعرہ حیدریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا عطا تسکنہو ارزق التوا و تمتعہو فیہا طویلا۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ الہی اپنی عزت واسطے امام زمن دے ظہور تاجیل فرما۔ الہی امین میرا مولا شاہ گناہگارانوں اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما۔ الہی امین میرا مولا ساڑے او گناہ جڑے مولا اور ساڑے درمیان حائلن حسین بادشاہ دے صدقے معاف فرما۔ سارے آمین دی عبادت شامل ہو وہ میرا مولا اپنی عزت اور عظمت دا واسطہ بانی مجلس سید تجمل حسین کاظمی شاہ صاحب نو کامل الخلقت نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما۔ میرا مولا دیگر جو بے اولاد آئے نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما۔ میرا مولا جو مقروض آئے اپنے خزانے جو وسیع تر رزق عطا فرما۔ میرا مولا جو مریض آئے بیمار آئے علیل آئے سید الساجدین علیہ السلام دی عزت صدقہ کل مریضانو شفا عطا فرما۔ جڑے مریض میری نظر رچن بانی مجلس دی نظر رچن تواڈی نظر رچن میرا اللہ کل مریضانو صحت کلی عطا فرما۔ سید مرتضی شاہ بیمار ہے سارے دعا فرماؤ میرا مولا صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ایک اور مومن مخصوص علیل ہے میرا اللہ صحت کلی عطا فرما۔ الہی اپنی عزت واسطہ اس نگری نو سادات و زام سمیت آمد امام تک سلامت فرما۔ میرا مولا اپنی عزت واسطہ عزادار حبدار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج دے شبیہ جنازہ میں جتنے شرکت کرن واسطے جتنے قدم چل کے آئے
ہر قدم دے بدلے دین دنیا اور آخرت دی بلندی عطا فرما۔ میرا مولا اپنی عزت دا واسطہ ہی محمد و اہل بیت محمد دا واسطہ جو سکھ دن روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما، 14 دی زیارت نصیب فرما، حق دا بول بالا فرما، علی ولی اللہ دا بول بالا فرما، اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی دعا میں دی منظوری واسطے بھی ایک صلوات اونچے آواز نال بھیج دیو محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کبیرہ صغیرہ گناہ دی معافی واسطے ایک صلوات باواز بلند بھیج دیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اپنی اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا واسطے ایک صلوات عزت ابو الفضل العباس علیہ السلام تے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریے۔ میرے محترم سامعین، دعا ایک ایسا عمل ہے جڑا اللہ نو بہت پسند ہے، چونکہ یاد رکھو جڑا خالق ہووے، جڑا مالک ہووے، اس دی رضا نو مد نظر رکھنا پوندا ہے۔ جڑا اللہ ہے، جڑا خدا ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، اس دے غضب نو بھی ویکھنا پوندا ہے کہ اس دا غضب کس چیز وچ پنہاں ہے، اس دی رضا بھی ویکھنی پوندی ہے، اس دی خوشی کیڑی چیز وچ ہے، چونکہ او خالق ہے۔ میں لفظ پھر دہرانا چاہنا، جڑا اللہ ہے، جڑا خالق ہے، جڑا مالک ہے، جس نو تسا منیا ہے، تسا خود جس دا اقرار کیتا ہے کہ ساڈا او خالق ہے، ساڈا او مالک ہے، اسی قابل ذکر نہ سے 100 سال والا بندہ 110 سال پہلے قابل ذکر نہیں، 18 سال دا جوان 19 سال پہلے 20 سال پہلے کوئی نام و نشان، کوئی قابل ذکر نہیں، تو جس نے سن ذکر دے قابل کر دیتا اور آسان کر دے ماں 10,000 تے کسے کول بندہ نوکری کر رہا ہوئے، اس دی بھی خوشی دا خیال رکھنا پوندا ہے کہ اس دی خوشی کس چیز ہے۔ میں تا گل ہی اللہ دی کردہ پیاں، بندیاں تو منگ سیں او ناراض ہو جا سیں، اس تو نہ منگ سیں او تاں ناراض ہو جا سیں۔ تھوڑا جی آواز کھول دینا، ایکو تھوڑی جی کھول دینا، مولا زندگی کرے۔ اے دریہ توجہ ہے صاحبان۔ میرے بھائیو، دنیا تو منگ سو تا ناراض ہو جاسی، منگ کے ویک لینا۔ ادھاری کار منگ کے ویکنا، ادھارا موٹر سائیکل منگ کے ویکنا، ادھارے پیسے منگ کے ویکھنا، چلو ایک واری تو دے بھی دے سی، دوسرے دن پھر منگ، بندے ان سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو رحمان کتنا ہے، اس تو نام منگ سے تاں ناراض ہو سی۔ جڑے منگ دے رہاں دے اللہ دی بارگاہ وچوں، اس اللہ کل شئین قدیر کولو نہیں منگو گے تا ناراض ہوئے گا۔ تو اللہ نے انسان دے حوصلے واسطے کہ انسان میری بارگاہ چوں نس نہ جاوے،
یا انسان کدیں یہ نہ سمجھے کہ میں بار بار مانگ رہا، میں اس دی عزت دارین قربان کر دیواں، میں اس بادشاہ دی بادشاہت دارین قربان کر دیواں۔ ایک بار زندگی ملی ہے تے بار بار بھی ملے تو اس دی عزت قربان کر دیواں۔ کیا کہنے اس بادشاہ دے جڑا جتنا بھی عطا کردا ہے تو خزانیاں وچ کمی واقعہ نہیں ہوندی۔ تھوڑے بولے ہو بھائی، توحید دی بات کر رہے ہیں، اللہ دی بات کر رہے ہیں، علی آلیاں دے سامنے اللہ دی بات کر رہے ہیں، نبی آلیاں دے سامنے اللہ دی بات کر رہے ہیں۔ خزانے چ کمی نہیں ہوندی۔ تو انمن زندگی ملی 60 سال 70 سال 20 سال 25 سال 35 سال، وہ تو صدیاں تو لٹا رہے ہیں، صدیاں تو۔ جوانوں ذرا تھوڑا بیدار ہونا، تو بزرگ بڑا سونا اپنا وقت گزار گئے، تواڈے واسطے محنت کرداں، تواڈے واسطے سفر کرداں، تواڈی خدمت واسطے، تواڈی ذہن، تواڈے ضمیر دی، تواڈے روح دی تعمیر واسطے۔ بات نو پلے بن لو گے تو انشاءاللہ کسی جاتے کم آ جاسی۔ میرے بھائیو ذہن وچ رکھا ہے، خزانے چ کمی نہیں آ رہی، مدتاں تو لٹا رہا ہے تے ایڈا سخی ہے، سخی آدھے کس نو ایڈا سخی ہے، آپ بھی لٹا رہا ہے تے اگے 14 ہور سخی بھی رکھے ہوئے لٹاون واسطے۔ دن ملدا انہاں دے دربار وچوں ضرور بولے اونچا نعرہ حیدری۔ بسم اللہ حیدری یاد۔ ایسا سخی ہے، اتنا سخی ہے کہ خزانے اتنے اس علا کل شین قدیر دے بھل نہیں آیا منگن دا بندیاں نو، طریقہ نہیں آیا، ورنہ کوئی خالی ہو جس دا علی خالی نہیں موڑدا، جس دا حسین ابن علی خالی نہیں موڑدا۔ شفاعت دا دائرہ پتہ نہیں کیڑا وسیع ہے امام حسین علیہ السلام دا، تو جس دیاں حجتاں خالی نہیں موڑ دیاں۔ تو یاد رکھا ہے جیڑا ارادہ کر کے علی نو خلق کر دے وے، جس دے سامنے 1.25 لاکھ نمائندے ہیں، کدائیں 5 ہیں، کدائیں 12 ہیں، کدائیں 14 ہیں، کدائیں 72 ہیں۔ پھر ہر علاقے میں جو سخی دی برانچ کھلی ہوئی ہے، ہر علاقے میں جو سخی دا اس علا کل شین قدیر دا تو آڈے ساڈے واسطے بینک کھلے ہوئے، اولیاء اللہ۔ یاد رکھے دنیا دے بینک دا سرٹیفکیٹ ملدا ہے اساسے شو کرا کے، اساسے جمع کرا کے، ایتھے سرٹیفکیٹ ملدا ہے نیت وکھا کے۔ مڑ جس دی نیت قبول ہو جاندی ہے اس نو پھر جدو نیت قبول ہو جاندی ہے تو پھر مور بھی لگ جاندی ہے۔ کسے دی قبول ہو جاندی ہے تو قد بھجا رکھدا ہے، کسے دی قبول ہوندی ہے تو مردہ اٹھا رکھدا ہے۔ اس تو منگن دا والا آ جاوے نا، منگن دا والا آ جاوے تے جڑے اس دے نمائندے نا متحرک نمائندے، اس دیا نعمتاں دنیا جواب دے دیندی ہے۔ دنیا جدو دروازے بند کر دیندی ہے انسان ہوتے تو پھر رحمان اپنا دروازہ کھول دیندا ہے۔ کمی نہیں ہے، منگن والے مانگ مانگ کے کھا کھا کے مر گئے، اتنی نعمتاں کھا دیاں کہ دند ہی ترٹ گئے، اتنی نعمتاں کھا دیاں کہ دوئی واری دند لوانے پے گئے، اتنی زندگی گزاری ہے کہ کمر وچ خم آ گیا ہے، اتنے اس دے نور نو استعمال کیتا ہے کہ اکھاں دا نور مدھم ہو گیا ہے، لیکن اس دے خزانے چ کمی نہیں آئی۔ مدتاں تو دنیا اس دا لنگر کھا رہی ہے، مدتاں تو اس دا دسترخوان جاری ہے۔ سمندر دی تہہ وچ ایک ایسا جانور پایا جاندا ہے، ایسی مچھلی پائی جاندی ہے جڑی 80 ٹن ایک ٹائم کھاندی ہے۔ تو نگلی گل دسا تسی حیران ہو جاسو، 80 ٹن ایک ٹائم دا کھاندی ہے تے مزدوری بھی کوئی نہیں کرتی۔
پڑھی لکھی بھی کوئی نہیں، اس مچھلی کول ویل مچھلی کول ڈگری بھی کوئی نہیں، آفس بھی کوئی نہیں۔ قبلہ دی امت بلند صلوات پڑھ لو سارے۔ قبلہ مظہر حسین صاحب مولا انہاں دا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ میں اپنے مزے چاہ مون میں تھوڑے پریشر چاہ جانے۔ جزاک اللہ جی، اعزاز دی بات ہے میرے واسطے۔ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ سمیع و بصیر، اس نے خزانے ذرا منگ کے دیکھو۔ ایسی ایسی مخلوق ہے بھئی 80 ٹن دے قریب، یاد رکھے آئے مخلوق ایک ایسا جانور ہے جوانوں، ایک ایسا جانور ہے مچھلی جس نو کسے بھی جاندار تو خطرہ نہیں، 80 من کھا جان دیئے۔ اس دا منہ کھلے ہوئے نا، منہ کھلے ہوئے تو آس پاس جتنی آبی مخلوق اس دے منہ چاہ جان دیئے، تے پڑھی لکھی بھی کوئی نہیں، آفس بھی کوئی نہیں جاندی۔ چھوٹے تو چھوٹا پرندہ کدی صبح صبح فجر تو بعد اٹھ کے بیڑے چ کھلو کے مسجد دے سینے چ کھلو کے کدی ویکھیا کرو پرندے رزق دی تلاش سے جاندے۔ کتے دساں بے کتے اس دا رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ پرندے رزق دی تلاش سے جاندے، اور شام نو کدی نہ پرندے نے واپس ہٹ دیاں ویکھو کسے شاپر نہیں چایا ہوندا۔ کوئی نہ سن دے پہ میں کی آگ کے جا رہے۔ کسے شاپر نہیں چایا ہوندا، کسے کل دا سامان نہیں کیتا ہوندا، کوئی بیمار نہیں لوٹدا، جویں پرواز کر دے جا رہے ہوندے اونجے پرواز، اور جس رستے تو جا رہے ہوندے۔ میں 40 دن بیٹھا اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ دے فاتحہ واسطے، تو 40 دن وچ میں بڑے مشاہدات کیتے جڑے مصروفیت دی وجہ تو عام زندگی چ میں نم کر سکیا۔ میں 40 دن صبح اور شام نو میں ویکھے پرندیاں نو آندیاں بھی اور جاندیاں بھی، اور میں نوٹ کیتا ہے جس راہ تو آئے اے نہیں بھئی گزرے اس بازار چوں اینو تو تے واپسی اس بازار نہیں، جتھوں گئے اتھو ہی آئے۔ کسے پرندے نہیں ویکھیا کوئی شاپر چایا ہویا ہے، کسے پرندے نو نہیں ویکھیا اس اپنے بچیاں کن کوئی نال جو مل گیا وہ لے آندا۔ تسبیح پڑھ دے فجر لے پرندے نظر آئے۔ اللہ کل شائن قدیر دے نام دی تسبیح بیان کر دے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اس دی تسبیح کر رہی ہے، خزانے مک نہیں رہے، حیوان کھا رہے ہیں، یاد رکھا ہے ڈنگر بھی لے رہے ہیں تے کلے تے لے رہے ہیں، سکولوں بھی نہیں جاندے۔ گھوڑے لینا ہے تو اس بھی کلے تے لینا ہے، گاں مجھ لینا ہے اس بھی کلے تے لینا ہے۔ اللہ دے جہان ایک انسان ہی ہے جیڑا رزق آن کدی اس نو ٹھگ کدی اس نو ٹھگ کدی اوتھے بے ایمانی، تے جدوں بھی بھوک تے مریا ابن آدم ہی بھوک تے مریا۔ مولا دا فرمان ہے توکل پرندیوں تو سکھو۔ کبے تے پورا خطبہ ہے مولا امیر علیہ بھائی، ہسن والی گل نہیں، نال لے کے جان والی گل ہے میرا بھائی۔ اللہ کل شائن قدیر، توکل سکھنا ہے تو کبے تو سکھو، پرندیاں تو سکھو۔ خزانے دی بات ہو رہی ہے، رکنا نم چاندہ ایویں ہی تے بات چھیڑ دیتی تو 2 منٹ تے گفتگو ہو گئی۔ او اللہ کل شائن قدیر دے ایسے خزانے، لیکن پسند کی کردہ ہے دعا نو۔ اللہ تو اڈی تائید قبول فرماوے عظمت توحید تے، پسند کس نو کردہ ہے دعا نو۔ دنیا لے تو منگسو تے وہ ناراض ہو جان گے، اس تو نہیں منگو گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ پھر جو منگ سکتے ہو منگو۔ یاد رکھا ہے جوانو، دعا دی اتنی دعا علی عمل اللہ نو اتنا پسند ہے، اے دعا علی عمل اللہ نو اتنا پسند ہے کہ چھٹے امام جعفر و صادق علیہ السلام اللہ وسلم
مولا تو پوچھے گیا کہ اے فرزند رسول وضاحت فرماؤ کہ دعا منگنا اللہ نو کتنا پسند ہے، شرکت کرنا حدیث معصوم ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بندے ہون، ایک ساری رات نماز پڑھدا رہے، ایک ساری رات دعا منگدا رہے، نماز پڑھن والے نالوں دعا منگن والا اون ڈھیر پسند ہے۔ تواڈے میرے خیال تے جڑے نہیں بولے دو میں پروگرام کوئی نہیں۔ ساڈی مجلساں دی زینت تے تائید کرنا جوانوں، عمل دعا نو میں تن میسج دینا چاہنا جوانوں، کافی وقت گزر گیا ہے، دعا نو زندگی میں شامل کرو، چونکہ اللہ نو پسند ہے۔ دعوت الداع زادان، اس دا وعدہ ہے تو مانگ تو صحیح، میں کیویں قبول نہیں کرتا۔ الدعا مخل عبادت ہے، دعا عبادت دا مغز، دعا عبادت دا نتیجہ، دعا عبادت دا نچوڑ، دعا نو زندگی شامل کرو۔ اگر زمانے دے حوادث تو محفوظ رہنا چاہندے ہو دعا نو زندگی چ لے کے آؤ۔ کیوں سختیاں، مصیبتاں، پریشانیاں کیوں گھیرے ہوئے انسان نو؟ چونکہ حضرت انسان دعا تو دور ہو گیا۔ پہلے شب جمعہ گھر وچ حاضریاں پکدیاں، انہاں دے تے دعا منگی جاندی آئی، بچے کھاندے آن، اولاد نیک ہوندی آئی، حاضری پکدی آئی۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دی جدو تے رزق دی فراوانی آ گئی ہے، پیسہ عام ہو گیا ہے، یہ چیزاں ویڑے چو ختم ہوندیاں جا رہی ہیں، حاضری پکدی آئی، نسبت آئی مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام نال، مریض کھاندا ہی تو شفا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا جوانوں، دعا نو زندگی میں شامل کرو۔ دعا واحد ہتھیار ہے، سیکیورٹی ہے تواڈی۔ دعا منگ کے انسان اپنے آپ نو اس دے حوالے کر دیندا ہے۔ حادثات دی اتنی بھرمار ہے روڈاں اتے، خدا دی قسم ہے 10-10 کلومیٹر ہے کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہویا ہوگا۔ معمولی جئی غلطی تو بندہ روڈ پار کرن لگا ہے تے مر کے گھر آ گیا۔ اسدا کھیڑدا جوان موٹر سائیکل تے نکلیا ہے، تھوڑی دیر بعد جنازہ گھر آ گیا۔ روزانہ پوسٹاں چڑھ دیاں، روزانہ ہی تسی ویکھدے ہو۔ یاد رکھو جوانو، جیڑا محمد اہل بیت محمد نے فرمایا کہ سفر تے نکلو تے اپنے آپ نو دم کر لو، کچھ پڑھ لو، کوئی ہدیہ کر دیو اللہ دی بارگاہ وچ، سفر واسطے صدقہ کر دیو، چاول صدقہ کر دیو، آٹا صدقہ کر دیو، انڈا صدقہ کر دیو، 1 روپیہ صدقہ کر دیو۔ اتنے نیت تو ویکھی جا رہی ہے، حیثیت تو ویکھی نہیں جا رہی۔ نیت نال ہی بھاگ لگے تو جوانوں اپنی زندگی نو محفوظ کرو گے، چونکہ اسی روزانہ لوگاں دے دکھ درد شامل ہونے ہاں۔ ہن داد دے ڈر تو یا واہ واہ دے ڈر تو انہاں گلاں نگر کرنا چھوڑ دے وی تو کون کر سی یہ گلاں؟ پہلے اگر 2 سال پڑھ گئے تو واہ واہ انہاں دے بارے چھو گئی ہے۔ میں تو میسج دے لینا، جوانیاں محفوظ کرو، چونکہ جوان سوکھا نہیں جمدا۔ بیٹا سوکھا دنیا تے نہیں آندا تے نہ ہی سوکھا بیٹا جوان ہوندا ہے۔ ماں دی دعا، مرشد دی دعا، باپ دی دعا، بھیڑاں دی دعا، ویڑے آلیاں دی دعا، اس دے بعد پھر دنیا تے آیا، پھر پالن پوسن وچ ماں دی تربیت، والد دی تربیت، بھیڑاں دا ساتھ، برادری دا ساتھ، پھر کمزور جے جسم نو ایک طاقتور تندرست وانا بدن بنان تک سال ہا سال دی ماں دی محنت۔ تو کتھے لکھے ہوئے کہ ایک پالے چناں دی محنت نو برباد کر دیتا جاوے؟ کتھے لکھے ہوئے ہے؟ جوانوں اپنی حفاظت نہیں کرو گے، تواڈی حفاظت تواڈے خاندان دی حفاظت ہے، تے اپنی حفاظت کرو دعا نال۔ دعا نو زندگی میں شامل رکھو۔ جدوں بھی سفر تے نکلو، موٹر سائیکل ہوئے، کار ہوئے، رکشہ ہوئے، کسے شے تے بان لگو، کچھ نہیں یاد تسبیح سیدہ پڑھ لو، تسبیح بطول پڑھ کے اپنے آپ نو دم کر لو، اگر یاد ہے تو آیت الکرسی پڑھ لو، پھر وہ ضامن ہو جاتا ہے۔ جتوں سفر کرو گے تو جتھے اختتام ہوئے گا پھر وہ ضامن ہو جاتا ہے۔
آیت الکرسی نہیں یاد تو سورہ قدر پڑھ لو، 3 بار پڑھ لو پھر بھی اللہ ضامن ہو جاندہ ہے۔ 3 باری نہیں یاد 1 باری پڑھ لو، 3 بار پڑھن دا ٹائم نہیں 1 باری پڑھ لو۔ سورہ قدر نہیں یاد تو سورہ کوثر پڑھ لو، سورہ کوثر نہیں یاد تو صلوات پڑھ لو، وہ بھی نہیں یاد تو زہرا دے دشمن تے لعنت کر دیتا ہے۔ سفر دے ضامن ہو جان کے محمد والے محمد حیدری۔ مشورہ تو انہیں دے کے جا رہے ہیں کہ دعا نو کسی نہ کسی طرح جا بناؤ زندگی وچ، دعا لی کیڑی جا بنے دے ہو جوانو؟ او من جا دسو جتھے دعا دے ہاتھ بلند کر سکو اللہ دی بارگاہ وچ۔ دعا دے وقت بڑے بڑے خوبصورت ہیں، اگر کوئی منگنا چاہے پچھلی رات دا وقت اللہ دی بارگاہ چو منگنا ہے، اللہ کل شین قدیر کو منگنا ہے، کسی مولوی ذاکر تسا نہیں منگنا، خزانے دے مالک تے خالق کو تسا منگنا ہے۔ پچھلی رات دا وقت بہترین وقت ہے، پہاڑ تو جا چھڑانی ہوئے، جڑے نہیں سمجھے سمندر تو راہ لینا ہوئے، دعا دی جگہ بناؤ۔ کتھے بنائیں دیو جوانو؟ دعا تو دور ہو گے، مشکل تو دور نہیں ہو سکتے۔ مشکلات تو اگر دور ہونا ہے تو اپنی زندگی وچ دعا دی جگہ بناؤ۔ کوئی مریض آ جاوے، علاج بھی ضروری ہے، دوا بھی کرنی چاہیے، لیکن دعا نال ازماؤ اپنی زبان نو، ازماؤ اپنی طاقت نو۔ دعا منگو اللہ کل شین قدیر دی بارگاہ وچ۔ اولاد نو سکول بھیجیا جاندہ ہے، آئے جاندہ ہے، کدوں بچیاں نو ویڑے محمد باقر علیہ السلام دا عمل آئی مولا صلی اللہ محمد والے مولا اپنے اہل خانہ نو ویڑے چ بہا کے دعا دا اہتمام کر دیا، کھلے آسمان ایٹھ اپنے اہل و عیال نو بہا کے امام پنجم دعا دا اہتمام کر دیا۔ صحیفہ سجادیہ پڑھ کے ویکھ لو، ساری دعاواں نال بھری ہوئی ہے، اٹھن دی دعا، بہن دی دعا، کلام دی دعا، اولاد دی دعا، والدین دی دعا، فجر دی دعا، ظہر دی دعا، عصر دی دعا، مغرب دی دعا، عشاء دی، بھری ہوئی ہے زندگی۔ انسان دی زندگی وچ کوئی شے محافظ ہے تو دعا ہے۔ اپنی زندگی میں دعا دی جگہ بنا لو جوانوں کے، دعا نال جوڑے رہو۔ یاد رکھا ہے دعا واحد و عمل ہے جڑا بندے نو خدا نال جوڑ کے رکھدا ہے، جڑا انسان نو رحمان نال جوڑ کے رکھدا ہے، عبد نو معبود نال جوڑ کے رکھدا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جڑے انسان اس دی بارگاہ چو منگدے ہیں، پھر انہاں دنیا داراں دے سامنے ہاتھ نہیں کرنا پوندا۔ جڑے اس تو نہیں منگدے بندے بندے اگے ہاتھ کر دیں تے پوری وات نہیں پوندی۔ جوانوں ذہن وچ رکھنا، دعا دی جگہ نو زندگی وچ شامل کرو، دعا نو زندگی شامل کرو۔ جدو ساری دنیا انسان تے دروازے بند کر دیندی ہے، حتیٰ کہ مریض نو ڈاکٹر بھی لا علاج کر دیندے۔ تساں سنے ہو سی اکثر مریضاں نو آخری کال ہی دتی جاندی ہے بھئی اس نو ڈھیر اوکھیا نہ کرو، اس نو گھر لے جاؤ، 4-5 دن اس دی زندگی بچ گئی ہے، اس دی خدمت کر لو، پیسے برباد نہ کرو، ہو سکے تو دعا کرو۔ جس راہ تے پہلے پہنچنا آئی، جس رستے تے پہلے پہنچنا آئی، میرے الویک میرا بھائی، جس راہ تے پہلے پہنچنا آئی، جتھے پہلے کم کرنا ہی اوتھے آخرت پہنچیا۔ اے کربلا کی ہو رہا ہے، کی ہو رہا ہے مشہد مقدس ہے، دعائی تو قبول ہو رہی ہے۔ جنہاں دنیا لا علاج کر کے بھیج دین دیئے، دعا دے صدقے حسین شفا عطا کر کے گھر ٹور دین دیں۔ کیویں اکھا مل جاؤں دی، آنکھ ہے ہی نہیں، بچی خدام دی امام رضا علیہ السلام دے حرم دے خدام دی بچی آنکھ ہے ہی نہیں، جمدی دی پیدائشی طور تے آنکھ ہے ہی نہیں۔ دعا منگی گئی اس جالی دے نال جتھے مریضن شفا ہون دیئے، نویاں اکھاں امام رضا عطا کی تھی۔ روز بھی کھیندن ویڈیو چڑیاں ہون دیئن، ویل چیئر تے مریضاں نو لے، جدو سارے دروازے بند ہو جاندن
پھر ایک دعا دا دروازہ رہ جاتا ہے تے ڈاکٹر بھی دس کے ٹوردا ہے بھئی کوئی دعا کر لو، کوئی دعا ہی ہے جڑی اس نوں بچا سکے. ہوندیاں نے ایمرجنسی دعاواں. ایتھے نہ پیسہ کم آندا ہے، نہ یاریاں کم آندیاں، نہ رقبے کم آندے تے نہ پلاٹ کم آندے. اس لیے مڑ بندہ ویدا ہے سجے کھبے، انسان نو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تیرے نال کتنا پیار کردا ہے. لفظ آکھن لگا تائید حق ادا کر دینا. اور کس طرح موضوع دے وچ موضوع آ رہی ہے میرے بھائیو ذہن وچ رکھنا، انسان کسے مقام تے پریشان نہ ہوئے، موت دے کولوں بھی بندہ لینا ہوئے نا، اللہ ایڈا مہربان ہے تیرے تے. اللہ تیری سہولت واسطے ہر دور وچ باب الحوائج ہستیاں نو رکھے ہے. باب الحوائج ہستیاں، حاجات دا دروازہ، جتھے حاجت روائی ہوندی ہے. پہلے باب الحوائج، الحمدللہ 4 باب الحوائج ہستیاں دا روزہ چم کے چند دن ہوئے میں آیا. تواڈے واسطے لا تعداد دعاواں منگیاں، اس قوم واسطے، اس ملک واسطے. 4 باب الحوائج ہستیاں دا دروازہ چم کے آیا. اینا تو منگن دا کوئی ٹائم نہیں، پنن دا کوئی ٹائم نہیں. جس وقت منگو گے عطا ہوئے گا. روح نو جھکا کے ازماؤ اپنی آواز نو، صد مارو اینا باب الحوائج ہستیاں نو. اللہ تواڈی مشکل کشائی واسطے رکھن. پہلے باب الحوائج دا نا چاواں مجلس جنت بن جاوے. پہلے باب الحوائج دے کیا کہنے، وسا وسا اجڑیاں نو کر کر سخاوت اللہ دی مخلوق چلا چلا تلوار اللہ دی رضا واسطے. وستیاں دیاں وستیاں تے ملک دے ملک آباد کیتے نو ویڑا کیڑا جتھے اس باب الحوائج دا احسان نہیں. پہلے باب الحوائج دا نام ہے حیدر کرار علی ابن ابی طالب. کیسا فیض جاری ہے. دوسرے باب الحوائج جس دا پرچم، جس دا علم ہر باز امیر دی گھر دی چھت تے بھی لگے ہوئے ہے تے ضمیر دی چھت تے بھی لگے ہوئے ہے. دوسرے باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام. سبحان اللہ جی. باب الحوائج دوسری ہستی باب الحوائج پاک سیدہ شہزادی سیدہ فاطمہ قلابی ام البنین سلام اللہ علیہا بھی باب الحوائج. ماں بھی باب الحوائج. حضرت ابو الفضل العباس بھی باب الحوائج. اور تُجھے سنے ہو سی یہ جملہ حاجتان دے میدان اچ کوئی اتنی تیز حاجت روائی ہوندی ہے ابو الفضل العباس دی کہ جنان دی پوری ہو جاندی ہے. انہاں نا رکھے ہوئے ترکھے گھوڑے آلا، تیز رفتار حاجت روائی جی میں بادشاہ ابو الفضل العباس دی. خود معصوم نے فرمائی، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام دا فرمان موجود ہے حضرت ابو الفضل العباس واسطے. ایسے ایسے معجزات میں پڑھیں ممبر تو سرکار ابو الفضل العباس دے موجود ہیں، تو اس استفادہ حاصل کر سکتے. انہونی نو ہونی کیتا ہے حضرت ابو الفضل العباس. ایسے ایسے معجزات ان شہنشاہ ابو الفضل العباس دے کہ عقل دنگ ہے، حیران ہے، کیا ہے ممکن ہے؟ عباس کر بکھائے. حضرت ابو الفضل العباس باب الحوائج جس وقت منگو گے. کون ہے جڑا علم دے تو خالی لوٹایا گیا ہوئے آج تے. اور یاد رکھنا چوتھے باب الحوائج دا بھی کیا کہنا ہے، 6 ماہ دا. مصائب نہیں پڑھ رہے ہے، 6 ماہ دا ہے باب الحوائج. ہے اصغر مگر علی ہے. ضروری نہیں ہے بے پتر لینے ہی ہوئے تے بادشاہ دا ذکر سکراویے جا جھولا برآمد کرواویے. اپنے توسل نو قائم کرو باب الحوائج. روز مرہ دی مصیبتہ تو جان چھڑان واسطے خود حضرت امام حسین علیہ السلام نے کالم دین نو آ کے فرمایا بھی اپنی کتاب حضرت علی اصغر دی طرف لکھ
کہ علی اصغر اپنے منن والے نو فرما رہے ہیں کیا چھوٹا سمجھ کے میرے تو کچھ نہ منگ دے. اگلا جیڑا جملہ با زبان حسین ابن علی علیہ السلام فرمائے ادھیاں بندیاں دا توسل ہو جانا اسباب الحوائج نال اور مل پا دینا مولا دے جملے دا زادارو قبول کر کے یا تائید کر کے. امام حسین علیہ السلام فرمایا علی اصغر دی طرفو 10 منن والے نو علی اصغر فرما رہے ہیں جیڑیاں تواڈیاں حاجتاں اے 14 ٹر کے جا کے منویندے نو میں پینگے وچ لیٹ کے منوا لینا. چونکہ جدو اس دی نظر میریاں کٹیوں یا رگاں تے پوندی ہے. چوتھے باب الحوائج. پنجویں باب الحوائج موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام جو کہ موضوع آکھیا گیا ہے ورنہ موضوع میں پورا 15-20 دن میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی زندگی دے مختلف پہلوؤں تے گفتگو کر چکے ہیں. پنجویں باب الحوائج موسیٰ ابن جعفر بغداد دا بے جرم قیدی رات دا سمرے میری دھیاں بہناں بھی آئیں پردے دے اندر بیٹھیں گھر بھی جانا ہو سی گلیاں چو گزرنا ہو سی پر انہوں نے اطمینان ہے کسے نال بھرا ہے کسے نال بزرگ ہے ہو سکتا ہے کوئی تنہا ہی ہوئے. میں دعا منگدا انشاءاللہ تیریاں دھیاں آباد روین. تھوڑی دیر بعد جس دے جنازے دی شبی برآمد ہونی ہے نا اے جملہ تو سن لیا تے سارا مصائب سن لے سے نہیں تے قسمت تیری تے قسمت میری. آنسو دا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوندا تو جان تے شام وچ ولی ہوئی سین جانے. اے جس امام دی مجلس وچ بیٹھا ہے نا اس اپنی قید زندگی دی آخری قید دے آخری دہاڑے زندان وچ انج کر کے تاریخ دس دیئے پیر پھیلانا. امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام قد امام علی و نقی الہادی دا قید خانہ کتنے امام علی نقی الہادی کتنے 10ویں امام علی و نقی الہادی المرتضی دی بات کر رہے ہیں والی سامرہ دی بات کر رہے ہیں. جس امام دا قید خانہ کوئی پراپر قید خانہ نہیں پوڑیاں نو بند کر کے بنایا گیا ہے. جیڑیاں اس ملعون دے متوکل دے محل دے ٹھولاں دیاں انہاں نو بند کر کے قید خانہ بنایا گیا ہے. اس امام انج کر کے تو آئے کر نہ کر تم زندان سنے ہیں. اگر تھوڑا محسوس کرنا ہوئی تو گھر جدو جامیں وکھرے کمرے ذرا گھڑی دے 5 منٹ رکوع وچ کھلو کے اگر 3 منٹ بعد تیرے اعصاب درد کرن لگ جامن وقت بغداد المو کر کے کی ہائے و رضا دا غریب آبا. عالم دین قبلہ ممبر تے موجود ہے انہاں دی موجودگی وچ اساں پڑھی ہی نہیں قید خانہ ایویں نہ بندے آکھن بے روان کان روان ساڈے واسے چ نہیں. او تیرا تے سائیاں دا معاملہ ہے جنہاں بھی اس معاملے وچ اپنا حصہ پایا او ذلیل ہو گئے تے ہو رہے. تیرا کم میں تھے آ جانا میرا کم میں واقعہ سنا دینا. تیری آنسو دا میں کیویں ضامن جس سیٹ محمد دی دھی دا رومال ہو. ملا باقر مجلسی علیہ رحمہ نے فرمایا بھی اس دی قیمت لکھیا روایت جس دی قیمت یا اللہ جاندہ ہے یا بنت رسول جاندہ ہے. رنگ رنگ دی اذیت 2 سال یا باختلاف روایت 1 سال بصرہ دے زندان قید گزاری ہے تیرے 7ویں امام. کدی یہ بھی پوچھیا نے جنازیاں تے تاسی سارے باندیاں بھئی ایسی کئی غربت آ گئی بے جنازہ پل بغداد تے ہی پیارے آ ساتھ نہیں دیتا کسے امام دا. بات سن لو جنہ نہیں سنیا ساتھ کسے نہیں دیتا امام رضا دے بابے دا جویں سید سجاد دا کسے ساتھ نہ دیتا تے پھوپھیا نال کدی اس بازار کدی اس بازار کدی اس بازار. 18,000 بندے خط لکھے آئی جیسے شیعہ بھی اندوے لوگ بھی اند جنہیں بلایا ہی حسین ابن علی نو کدے گئے آنو خط لکھا نال. مسلم ابن اوسجا ابن مظاہر الاسدی اور کچھ ہور نکلے لشکری جو جڑے مولا تک پہنچے کتے کے ساتھ نہیں دیتا کسے. یہ تعلمیہ ہے کسے ساتھ نہیں دیتا.
قید جو رہی علی دیاں دھیاں شام وچ ہر کسے آکھیا موت ہے تے تلوار ہے تے مر جسائیں مولا متقیان فرمیندن قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو اپنے حق پر اس وجہ سے نہیں لڑے کہ کہیں مارے نہ جائیں. امام محمد باقر علیہ السلام دا کہیں ساتھ دیتا دربار شام وچ کتنا دکھ پہنچایا گیا جدو تیر اندازی کروائی گئی. توڑے چھٹے امام نال کھلوتے ہیں. چھٹے امام دا جدو دور آیا مضمون پڑھ لینا سن لینا آسان ہے جوان. چھٹے امام نو بندے آکھیا منصور دوان کی دے خلاف تسی قیام کیوں نہیں کر دے؟ تو امام فرمایا انہا بکریاں جتنے میں مخلص لب جاندے نا بعد اچ بکریاں گنیاں گئیاں تو بکریاں 12 تے موسیٰ کاظم علیہ السلام پوری زندگی دی اس 14 سال دی قید حالت مظلومیت رکھیا گیا. مردے انت کوئی ہاتھ نہ پڑھنا لا کوئی نہ یوندا. بصرے دے دروگا نے آخر آگ تھک کے اس لکھیا حکومت نو سکھے نو رہا کر دیو. ایک قیدی بڑا اوکھا زندان ہے چونہ پوچھیا ہویا کی یاد ہے میں روز رات نو میرے محل دے پچھلی پاسے قید خانہ ہے میں روز رات نو ویدہ ہیں ادھی رات لے کھڑا ہو جاندہ ہے اللہ جانے وطن تے دیاں ڈھیر ساریاں دھیاں رہ گئی ہیں. ہر دھی دا نا چاک منت نہیں کرنی پہ دل کری تاہے کر لیں. ہر دھی دا نا چاہ کے صد ماردا ہے ہر دھی دا نا چاہ کے پر جدو آدھا نا فاطمہ جس دھی دا نام فاطمہ ہے جدو اس دا نا چاہندہ ہے وقت زندان دیاں دیواراں ہل جاتی. سندھی بن شاک دے قید خانے وچ امام پہنچے. ایک قید خانہ بڑا ظلم دا قید خانہ ہے. جری تے پہلوان بھی اس قید خانے وچ زندہ نہیں نکلے تو وہ امام آ جاندہ گوشت قید کھا گئی ہے. قبلہ دی موجودگی چک لفظ آکھنا چاہنا 2-4 ماتمی سمجھو میں دعا دے کے جا رہے ہیں. رنگ رنگ دا ظلم کر دیاں صبح بھی مار دیاں شام نو بھی مار دیاں. جے سنو تک لفظ آکھنا چاہنا اے او مظلوم امام ہے جس نو تڑپان واسطے کانچ پارا پایا گیا ہے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ شاءاللہ بڑے غم وچ نہ رو. کانچ اذیت دین واسطے پارا پایا گیا. اٹھ دے آن کدی اس دیوار تے متھا کدی اس دیوار تے متھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نو کالینہ چ لپیٹ کے ماریا گیا جوان. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نو رنگ رنگ دی اذیت اس تو زیادہ نہیں پڑھ سکتا. کسی دروان کان تو بالکل نہیں پڑھ سکتا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی زندگی دا ایک قید خانہ اتنا اوکھا قید خانہ ہی کہ رنگ رنگ دی اذیت. امام حسن علیہ السلام دی نسل چوان سید یحییٰ انہاں دا نام بہار چناں دا واقعہ لکھے تسی پڑھ سکتے ہو. انہاں بھی ایک تحریک شروع کی تھی. انہاں 100 کوڑا ماریا جاندہ ہی صبح. تو صرف سنے ہیں تو میں صرف پڑھے ہیں. 100 کوڑا صبح 100 شام نو اور کچھ دنہ دے بعد انہاں دی شہادت واقع ہو گئی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تے اتنا ظلم ہوندائی کہ دیواراں اتے بھی خون دے چھٹے نظر آنے. ایک دن اتنا ماریا نے رجب وچ میں اس جملے تے مجلساں مکائین جڑا ہونا آکھ رہے ہیں. ایک دن اتنا ماریا نے اپنے علم مار مار کے مار گئے. جدہ سارے ٹرگن ایک بڑھڑا قیدی قریب آیا سر تو پاگ لائیے موسیٰ کاظم دا سر چاہیا ہے منہ تو رات صاف کر کے پیادے تو کیڈا شریف قیدی ہے. میں ہر ویلے تن عبادت چویداں ہر ویلے میں تن دعا چویداں اے کیوں تن صبح بھی مار دین تے شام نو مار دین. ماتمیاں امام تڑب کے پیادے نے میں صبح بھی تے شام تاں مار دین میری ماں دا نا زہرا ہے. خدا تیری ہائے قبول فرما. مولا تو انجینا اللہ صالح فرزند عطا فرماوے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس تو اور کی ظلم ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نو سندھی بن شاک نے آمادہ کیتا کہ اس قیدی تے الزام لا. دربار اچ گواہی دے دے منہ منگے انعام دے دسائیں. حکمران دی نگاہ وچ میں عزت مل جاسی. اے عورت زندان دیاں سیڑیاں لاندی لاندی جدو تے خانے چ پہنچی ہے تے جلدی نال واپس گئی ہے. جملہ ضرور سمجھا جاسی مکھنا لیے
جدو واپس گئی ہے تے سندھی بن شاخ نو پہ آدھی ہے میرے نال مذاق کیتا ہی اس آکے مذاق تا نہیں کیتا آدھی اتھے قیدی تا ہے کوئی نہ چھڑی ایک چادر پہی ہے اے پیادے اسے چادر دے ہیٹو قیدی عبادت خدا چ مصروف ہو سی عزادارو پہنچی ہے زندان دی صلاقت اس ہاتھ رکھے ہے قیدی میرا سلام رات اس ویلے زمین تے بے کے رومن آلیو میرے امام نے سجدے چو سر چایا ہے داڑھی سفید گوشت قید کھا گئی ہڈیاں دا پجران بچیا ہے میرے مولا دی نظر پئی اس عورت دے ذہن دے فطور نو سمجھے ساری مجلس ایک پاسے تے غربت دا جملہ ایک پاسے میرا امام میں عورت علموں کر کے آدھے میرے تے الزام نہ لامی میریاں وطن تے 18 دھیا ہیں منہ تے پیٹ کے آدھی ہیں قیدی تیریاں 18 دھیا ہیں سید آدھے میرے تے الزام نہ لامی آدھی ہے میں نینام دا لالچ ہے سید آدھے من جامیں تا جنت لکھ دے وہاں ہائے کرنا لیا جنت دا نام ہے منہ تے ماتم کر کے آدھی ہے میں بھول دیاں یا تو رضا دا بابا ہے گج کھا کے ڈھٹھیے گج کھا کے ڈھٹھیے بڑی سونی عبادت ہو گئی گج کھا کے ڈھٹھیے لازے دے بعد اٹھیے تا منہ تے ماتم کر کے آدھی رضا دا بابا میرا آخری سلام میں جھٹ پل دی مہمان اور دنیا تے نہیں رانا مولا فرمیندن گل دسی جا ٹھڈا صاحب بھر کے آدھی تسا جنت دی بشارت دیتی ہے بڑا بڑا ماتم اس جملے ویچ میں گج کھا کے جھڑیاں میں عالم خواب وچ ویکھے جنت دا دروازہ ہے لکھاں دی تعداد ہوران دے درمیان ایک زخمی مستور ہے جڑی جنت دے بوئے تو بازو پھیلا کے آدھی ہے موسیٰ کاظم بھیجی آئی تا زہرا لمن آئیے او تو اڈی غربت دارین قربان کر دے قید آخری سال 17 شیر رکھے گئے بھوکتاس دیتی گئی امام نو شیران دے سامنے رکھیا جاسی بھوکے تسے درندے انہاں کی پتا قیدی کون ہے آئے کر کے رونا لیا قیامت دا منظر آئی پنجرے رکھی گئے امام نو زندان چو برآمد کیتا گیا معافی دیوے جڑے سادات موجود ہو مجلس سے تماشائی آ گئے حکمران وڈی کرسی تے بہریا ہر کوئی یاد ہے رب جانے کیڈا طاقتور قیدی ہے جڑا درندیاں نال کلہ لڑدا ہے جیل دا بوہا نہیں کھلیا سازش کھل گئی ہے انہاں ویکھیا قیدی اوہا جندا لوہے دا وزن زیادہ ہی امام دا قدم میدان چاہے جڑے غربت سن کے رون دے ہو امام دا قدم میدان چاہے شیران نے اپنے اپنے پجرے وچ دھاڑنا شروع کیتا ہے حکمران خوش ہویا ہے بھکے تسے شیر قیدی تے حملے دا ارادہ رکھ دین ان امام نو آدھ میدان کھڑا کیتا ہے رضا دا بابا کھڑ نہیں سکیا سید آدھے زمین تے بہا دیو امام زمین تے بیٹھن مولا فرمیندے نالے رسول دا تماشا نہ بڑھاؤ اوہ میں صدقے ہو جاؤ مولا فرمیندے جاؤ تسی اپنا کام کرو میرا اللہ وارے سے پنجرے کھل گئے 17 شیر زمین تے آئے مٹیاں پٹ دے امام ال دوڑے دشمن بھی کنڈ کر گئے قیدی کمزور 17 درندے ماتم ہو جانا 70 تے کوئی جو گل یاد آئیے رضا دے بابے جیب چو ایک رومال کھڑیا ہے نہیں آیا جندی ہائے نے نکلی موسیٰ کاظم رومال متھے تے رکھے آئے شیران دے منہ زمین چ لگ ہائے کر دیو شاہ صاحب شیران دے متھے زمین چ لگن شیران دے متھے زمین چ لگن رضا دے بابے دیا چیخا بلند ہو یا سیدہ دے ارمان آج رضا ہویا وسدا رہے وسدا رہے وسدا رہے سیدہ دے ارمان آج وطن ہویا سیدہ دے جلدی آ میں تا موت ودا گلینا ایک شیرہ دے رضا دا بابا کتوا مہینہ جنگلاں چ تیری زیارت کان رول گیا سیدہ دے پہلے رل دے رہے ہو ہن گانیاں دے شیرہ دن منت لا پہلے دھیاں دا رومال ہٹا ہے کوئی ماتم کرنا لا میں آدھا مولا قسمت چنگی ہے دھیاں دا رومال جنگل دے درندیاں حیا کے تہائیو زہرا دیاں دھیاں مرحبا 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 مرحبا
خدا تیری ہائے قبول فرماوے ہائے کرن والے اللہ اکبر دیاں صداواں بلند قیامت دا منظر آئی امام ایک شیر نو پیا دے نیڑے آ شیر انج طواف کر دیں جی میں حاجی کعبے دا طواف کر دے جہندے مذہب اچ ماتم جائزے توڑے نال گالے شیر آدن رضا دا بابا آنکھیں تا پوچھئے تیریاں دھیاں کیویں رلائیاں مولا پوچھئے کڑیاں کیویں پوائیاں نے سیادہ دنا گھبرا میری قید چھٹنا لیے ایک شیر آدھے ساڑھے ذمہ کوئی کاملا سیادہ دے نیڑے آ تیرے ذمہ کاملا ماں امام یو جئی گال کیتی ہے شیر دو ہتھڑا منہ تے مار دے نال علی شیر آدھنا اوکھا کم ایتا ساڑھے ذمہ لا رو رو کے آدھے کم اوکھا نہیں موسیٰ کاظم دے غربت کھا گئی ہے رضا دے بابے فرمایا ہے میں دعا مگدہ تیریاں قیداں چھوٹ ویسے جڑے ویلے قیداں چھوٹ جاویں بغداد نہ رویں قوم دیاں پہاڑیاں چ لگا جاویں سیادہ دے کوئی موسم آسیا میری ایک رلی ہوئی دھی دا مہمان میری معصوم کم دھی نو آکھی قیدی بابا سلام صدقہ صدقہ آخری روایت پنجی رجب المرجب نو امام موسیٰ کاظم دے حرم سے روایت جنازہ برآمد کیتا جاندا ہے آج اس سے روایت نو پڑھ کے میں امام دا جنازے دی شبی برآمد کرامن لگا جوانوں ہائے ضرور کرے آئے ٹورنا جوے آئے تابوت نو موڑھا دی بھی آئے چکے او مظلوم امام جہندہ جنازہ مزدورہ جایا بانی مجلس نو اکھے سان جنازہ ایتھے نہ رکھ دے وے آئے ایک ویری پردے دارہ چ بھیجی آئے اپنی دھیاں نو اکھے سان تسی انج روئی آئے جویں دھیاں پیو دے جنا ہائے کر کے روانا لیا تریوی رجب نو زہر ملی پنجی رجب دی رات آئی تیرا امام تڑپ داریا پہلے اس پاسے کروٹ بدلیا تو میں خالق دیاں ہیں اس پاسے مڑیا تو میں خالق دیاں ہیں آج میں خالق دیاں رہی ہیں زمین تے بہریا یا زہرا یا زہرا ہائے کر کے رومانا لا ہارون کمینہ سندھی بن شاخ نوادہ پتہ کار رضا دا بابا دنیا تو ٹور گیا ہے تا میں جشن منامنا ہے تیسری واری واپس آکے آدھے زہر نال تڑپ داتا پیا ہے پر سا موسیٰ کاظم دے باقی اعلانتی آدھے میں مزید انتظار نہیں کر سکتا میرے نال آؤ او شیعوں میں نو معافی دیوی آئے نہ موسیٰ کاظم نو زندان چو باہر کٹھیا ہے منہ دے بھار لٹا کے پہلے ہتھا وچ لوہے دیا میخا ہے کوئی ماتم کرنا لا زہرا دیوال کھل گئے بغداد دیا گلیاں چ رو رو کے آدھیے رضا جل دیا لایا میرے غریب امام دا جنازہ ہائے پنجی رجب نو وقت سگو دے بغداد چہوکا ہائیو دھیا حساس کے آدھینا جو 14 سال دے قیدی دا ہے کوچ جہاں نو تو تھیا حساس کے آدھیا انسان لوڑ ہے چون مزدوران دی ہے ایندہ وارث کوئی نہیں ریا ہس کے آدھیا ہے رب جانے کہہ دیا سر تے ماتم دا پرسا اوے جوانو حق دا بندہ مسلمانہ دا ملکا شہر نو بند کر دے اے نہ بند نہیں کیتا کیا ہے بغداد دے حاکمہ عید کیتی ہے وچ شہر دے جشان نہ منا کے ہس کے آدھے آئین کوئی قیدی مر گئے وچ قید
دے تکلیفاں تو تانگے آ کے تانا مار کے آدھے آئین کال پول بغداد میں سجاد کو تڑپایا زندہ سے نکل کر بھی آزاد نہ ہو پایا